بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، یہ واقعہ ہے موقع جنگ کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو ایک سنگین واقعہ پیش آ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط روم کے بادشاہ ہرقل کے نام بھیجا تھا۔ یہ خط حضرت حارث بن امیر آزادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر روانہ ہوئے۔ موتا کے مقام پر پہنچے تو شرجیل غسانی نے انہیں روک لیا۔ یہ شرجیل کیسر روم کی طرف سے شام کے اس علاقے کا بادشاہ تھا۔ شرجیل نے حضرت حارث بن امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصدوں میں سے ہو؟ جواب میں انہوں نے کہا، ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ یہ سنتے ہی شرجیل نے انہیں رسیوں سے بندھوا دیا اور پھر انہیں قتل کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصدوں میں سے یہ پہلے قاصد ہیں جنہیں شہید کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے بہت رنج ہوا۔ آپ نے فوراً صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لشکر تیار کیا۔ اس کی تعداد 3000 تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو شاہ روم سے جنگ کرنے کا حکم فرمایا اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ جب یہ لشکر کوچ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ جعفر بن ابی طالب لشکر کے امیر ہوں گے۔ اگر جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواح ان کے جگہ لیں گے، اور اگر عبداللہ بن رواح بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس پر راضی ہوں اسے اپنا امیر بنا لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ ہدایت فرما رہے تھے، اس وقت ایک یہودی شخص بھی وہاں موجود تھا اور یہ سب سن رہا تھا۔ اس نے کہا، اگر یہ واقعی نبی ہیں تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے نام انہوں نے لیے ہیں وہ سب شہید ہو جائیں گے۔ یہ بات حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لی تو بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفید رنگ کا پرچم تیار کیا اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ پھر آپ نے مجاہدین کو نصیحت فرمائی، جہاں حارث بن امیر کو قتل کیا گیا ہے، جب تم وہاں پہنچو تو پہلے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا۔ وہ دعوت قبول کر لیں تو ٹھیک، ورنہ اللہ تعالیٰ سے ان کے مقابلے میں مدد مانگنا اور ان سے جنگ کرنا۔ لشکر کو روانہ کرتے وقت مسلمانوں نے کہا، اللہ تمہارا ساتھی ہو، تمہاری مدد فرمائے اور تم لوگوں کو خیر اور خوشی کے ساتھ ہمارے درمیان واپس لائے۔ ان دعاؤں کے ساتھ لشکر روانہ ہوا اور شام کی سرزمین میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ روم کا بادشاہ شہنشاہ ہرقل 2,00,000 فوج کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ عرب کے نصرانی قبائل بھی چاروں طرف سے آ کر ہرقل کی فوج میں شامل ہو گئے اور ان کی تعداد بھی 1,00,000 کے قریب ہے۔ اس طرح لشکر کی تعداد 3,00,000 تک جا پہنچی تھی۔ ان کے پاس بے شمار گھوڑے، ہتھیار اور ساز و سامان بھی تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی کل تعداد صرف 3,000 تھی اور ان کے پاس ساز و سامان بھی برائے نام تھا۔ یہ تفصیلات معلوم ہونے پر اسلامی لشکر وہیں رک گیا۔ 2 رات تک انہوں نے وہاں قیام کیا اور آپس میں مشورہ کیا، کیونکہ اتنی بڑی تعداد والے دشمن سے صرف 3,000 آدمیوں کے مقابلے کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ قدرتی بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ سن کر پریشان ہوئے تھے۔ کسی نے مشورہ دیا، ہمیں چاہیے یہاں رک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں تاکہ ہمیں کمک بھیجیں یا واپسی کا حکم فرمائیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جوش لہجے میں کہا، لوگو تم اسی مقصد سے جان بچا رہے ہو جس کے لیے وطن سے نکلے ہو؟ تم شہادت کی تلاش میں نکلے تھے۔ ہم دشمنوں سے نہ تو تعداد کے بل پر لڑتے ہیں اور نہ طاقت کے بل پر، ہم تو صرف دین کے لیے لڑتے ہیں۔ دین کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ اب یا ہمیں فتح ہوگی یا شہادت نصیب ہوگی۔ یہ پرجوش الفاظ سن کر صحابہ کرام بول اٹھے،
اللہ کی قسم، ابن رواح نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد لشکر آگے روانہ ہوا اور یہاں تک کہ موتا کے مقام پر پہنچ گئے۔ اسی مقام پر رومی لشکر بھی مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم ہاتھ میں لیا اور دشمن کی طرف بڑھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی قیادت میں رومی لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے زبردست حملہ کیا تھا۔ ادھر رومی بھی آخر 3 لاکھ تھے، انہوں نے بھی بھرپور حملہ کیا۔ تلواروں سے تلواریں ٹکرانے لگیں، نیزے اور تیر چلنے لگے، زخمیوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں، گھوڑوں کے ہنہنانے اور اونٹوں کے بلبلانے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اس حالت میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ پرچم اٹھائے جنگ کر رہے تھے اور مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ ان پر جوش کی ایک ناقابل بیان کیفیت طاری تھی۔ ان کے ہاتھوں کتنے ہی رومی جہنم رسید ہوئے، آخر وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے پرچم لے لیا۔ وہ اپنے سرخ رنگ کے گھوڑے پر سوار تھے۔ اب مسلمان ان کی قیادت میں جنگ کرنے لگے۔ انہوں نے اس قدر شدید جنگ کی کہ بیان سے باہر ہے۔ لڑتے لڑتے ان کا ایک بازو کٹ گیا۔ انہوں نے پرچم بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کچھ ہی دیر بعد کسی نے ان کے بائیں بازو پر وار کیا اور وہ بھی کٹ گیا۔ انہوں نے پرچم کو اپنی گود کے سہارے سنبھال رکھا اور اسی حالت میں شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ آگے آئے اور پرچم اٹھا لیا۔ انہوں نے گھوڑے کے بجائے پیدل جنگ کرنا مناسب جانا اور دشمنوں سے مقابلہ شروع کر دیا۔ انہوں نے بھی بہت دلیری سے جنگ کی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اب مسلمان اور عیسائی ایک دوسرے کی صفوں میں گھس چکے تھے اور جنگ گھمسان کی ہو رہی تھی۔ کافروں کی تعداد کیونکہ بہت زیادہ تھی اور مسلمان صرف 3000 تھے، لہٰذا ان کی تعداد کو اس تعداد سے کوئی نسبت ہی نہیں تھی۔ اس لیے ان حالات میں بعض مسلمانوں نے پسپائی اختیار کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اسی وقت حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ پکارے، لوگوں، اگر انسان سینے پر زخم کھا کر شہید ہو تو یا اس سے بہتر ہے کہ پیٹھ پر زخم کھا کر مرے۔ ایسے میں حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر گرا ہوا پرچم اٹھا لیا اور بلند آواز میں بولے، مسلمانوں، اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لو تاکہ پرچم اسے دیا جا سکے۔ بہت سے صحابہ پکار اٹھے، آپ ہی ٹھیک ہیں۔ یہ سن کر وہ بولے، لیکن میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ ان حالات میں سب کی نظریں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔ سب نے انہیں امیر بنانے پر اتفاق کر لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی پرچم ان کے حوالے کیا تھا اور کہا تھا، جنگ کے اصول اور فن آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بولے، نہیں، میرے مقابلے میں آپ اس پرچم کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہو چکے ہیں۔ آخر سب کا اتفاق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر ہو گیا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جنگ شروع ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پرچم سنبھالتے ہی دشمن پر زبردست حملہ کیا۔ اس طرح جنگ کا پانسہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں پلٹ گیا۔ اس طرح کفار پر مسلمانوں کا رعب چھا گیا اور وہ مزید لڑائی سے کترانے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے باہمی مشورے سے ان حد تک کامیابی حاصل کرنے کے بعد واپسی اختیار کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کا امیر بنتے ہی لشکر کا اگلا حصہ پیچھے کر دیا اور پچھلے حصے کو آگے لے آئے۔ اسی طرح دائیں حصے کو بائیں جانب اور بائیں حصے کو دائیں جانب لے آئے۔ اس طرح انہوں نے پورے لشکر کی ترتیب بدل کر رکھ دی۔ جب رومیوں سے آمنا سامنا ہوا تو انہیں ہر طرف نئے لوگ نظر آئے۔
اس طرح انہوں نے خیال کیا کہ مسلمانوں کو کمک پہنچ گئی ہے۔ یہ جنگ مسلسل 7 دن تک جاری رہی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، جنگ موتا کے موقع پر ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں، صرف ایک یمنی تلوار باقی رہ گئی تھی۔ اور ادھر مدینہ منورہ میں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں کا منظر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا حال بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کی خبریں سنانے کے لیے مسجد نبوی میں بلایا اور خود منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے بتانا شروع کیا، لوگوں، خیر کا دروازہ، خیر کا دروازہ، خیر کا دروازہ کھل گیا ہے۔ میں تمہیں تمہارے لشکر کے بارے میں بتاتا ہوں، ان غازیوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ لوگ یہاں رخصت ہو کر چلے گئے، یہاں تک کہ دشمن سے ان کی مٹبھیڑ ہو گئی اور زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو۔ پھر جعفر نے پرچم لیا اور بڑی ثابت قدمی سے لڑے، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرو۔ پھر عبداللہ بن رواح نے پرچم اٹھایا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر خالد بن ولید نے پرچم اٹھا لیا۔ وہ لشکر کے امیر نہیں تھے، وہ خود اپنی ذات کے امیر تھے، مگر وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں، اس لیے اللہ کی مدد تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تلوار کو کافروں پر سونپ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن پر فتح نصیب فرمائی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا فرمائی، اے اللہ، وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو اس کی مدد فرما۔ اسی دن سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کہا جانے لگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے محترم ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک اور کامنٹس بھی کر دیا کریں تاکہ مجھے حوصلہ ملے اور میں آگے اور بھی ویڈیوز بنا سکوں۔ شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔